صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار خصوصیات سے، بے شمار فضائل سے، بے شمار مناقب سے نوازا تھا۔ آپ کی فضیلت میں قرآن کی آیتیں موجود ہیں، 183 احادیث آپ کی فضیلت میں موجود ہیں۔ اگر ایک حدیث بھی آپ کی فضیلت میں ہوتی تو وہ کافی تھی۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر ہے۔ ابو بکر کنیت ہے، بکر کا معنی ہوتا ہے سب سے پہلے۔ تو اللہ نے آپ کو نیکی کے کام میں سبقت نصیب فرمائی تھی۔ آپ نیکی کے کام میں سب سے آگے ہوتے تھے، اسلام میں بھی سب سے آگے ہیں، ہر خیر کے کام میں سب سے آگے۔ تو اس لحاظ سے آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور آپ کا لقب صدیق ہے۔ صدیق کا معنی سب سے زیادہ تصدیق کرنے والا۔ یہ لقب آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عطا فرمایا تھا جب کفار معراج کے موقع پر حضور کی تکذیب کر رہے تھے اور آپ حضور کی تصدیق کر رہے تھے، تو اللہ نے آپ کو صدیق کے لقب سے نوازا۔ اللہ نے آپ کو بے شمار فضائل سے نوازا، بے شمار خصوصیات سے نوازا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تو میرا سفر کا بھی ساتھی ہے، میرے غار کا بھی ساتھی ہے، اور قیامت کے دن حوض میں بھی تو میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ جل شانہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وہ جو سچائی کو لے کر آیا یعنی محمد، اور جس نے اس کی تصدیق کی یعنی حضرت ابو بکر، یہی لوگ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یہی لوگ کامیاب ہے اور متقی ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا بھی ساتھی بنایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ایک دن دوپہر کا وقت تھا، گرم دھوپ تھی، آپ علیہ السلام این دوپہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ تو اس وقت تشریف نہیں لاتے، ضرور کوئی خاص بات ہوگی کہ آپ اس دن اس وقت تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا، آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر، اللہ نے ہمیں سفر ہجرت کی اجازت عطا فرما دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے پھل ملا اٹھا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، رسول اللہ، کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ سفر کی اجازت ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، انت رفیقی فی السفر، آپ اس سفر ہجرت میں میرے ساتھی ہوں گے، میرے رفیق ہوں گے۔ حضرت صدیق اکبر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ خوشی کے مارے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، خوشی کے مارے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور عائشہ فرماتی ہے، میں نے پہلی بار دیکھا کہ خوشی کی وجہ سے بھی انسان کو رونا آتا ہے۔ پہلے میں نے سنا تھا کہ انسان صرف غم کی وجہ سے روتا ہے، لیکن جب صدیق اکبر نے یہ بات سنی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اے صدیق، تو میرے سفر ہجرت کا ساتھی ہوگا، تو خوشی سے وہ رونے لگ گئے، خوشی سے وہ رونے لگ گئے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، رسول اللہ، یہ میری 2 اونٹیاں ہیں، یہ میں نے اسی نیت سے خریدی تھی اور اسی نیت سے میں نے اس کو کھلایا پلایا تھا، خوب موٹا تازہ کیا تاکہ ہم اس پر سفر کریں، آپ کو جو بھی پسند ہو ایک آپ لے لیں، میری طرف سے یہ اونٹی آپ کے لیے ہدیتاً
ہدیہ ہے، جو بھی آپ کو پسند ہو آپ قبول فرما لیں، آپ لے لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس کو قیمتاً لوں گا۔ ایک اونٹنی کو آپ علیہ السلام نے قیمتاً لے لیا اور ایک دن طے کر لیا کہ رات کے وقت ہم یہاں سے نکلیں گے اور غار ثور میں قیام فرمائیں گے۔ صدیق اکبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گھر سے نکلتے ہیں، دشمن آپ کا پیچھا کرتے ہیں، آپ علیہ السلام ایک مٹھی خاک کو اٹھاتے ہیں، دشمن کی طرف پھینکتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ قرآن کی آیتیں ہم کے پڑھتے ہیں، دشمن آنکھیں ملتا رہ جاتا ہے اور آپ علیہ السلام اور صدیق اکبر گھر سے نکل جاتے ہیں، غار ثور میں قیام فرماتے ہیں۔ غار ثور یہ مکہ سے 5 کلومیٹر دور ہے اور جنوب مشرق میں، مکہ کے جنوب مشرق میں یہ واقع ہے اور بہت اونچائی پر ہے، عام آدمی کے لیے وہاں پر چڑھنا ہی مشکل ہے۔ صدیق اکبر کبھی حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، کبھی حضور کے آگے چلتے ہیں، کبھی حضور کے پیچھے چلتے ہیں، اس اندیشے سے کہ کہیں دشمن اگر حملہ کر دے تو وہ تیر حضور کو نہ لگے، وہ تیر مجھے لگے۔ جب غار کے قریب پہنچتے ہیں تو صدیق اکبر حضور سے اجازت لیتے ہیں کہ حضور آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اندر غار کی صفائی کروں اور غار کو دیکھوں۔ صدیق اکبر اندر جاتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں اور غار میں جو سوراخ وغیرہ ہوتے ہیں وہ سوراخ بند کر لیتے ہیں، 2 سوراخ رہ جاتے ہیں۔ صدیق اکبر حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار صاف ہو گیا، آپ اندر آ سکتے ہیں۔ دونوں سفر ہجرت کے ساتھی حضور علیہ السلام اور صدیق اکبر غار میں تشریف لے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام صدیق اکبر کے گود میں سر رکھ کر آرام فرما لیتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ صدیق اکبر وہ 2 سوراخوں میں پاؤں رکھ لیتے ہیں، وہاں سے کسی چیز نے صدیق اکبر کو ڈس لیا۔ صدیق اکبر ہلتے نہیں کہ کہیں حضور کی آنکھ نہ کھل جائے، لیکن تکلیف کی شدت کی وجہ سے صدیق اکبر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، صدیق اکبر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، گود میں حضور آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر کے آنسو کی وجہ سے حضور کے آنکھ کھلتی ہے، پوچھتے ہیں صدیق کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام سے صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اپنا لعاب مبارک لگاتے ہیں اور لعاب کی وجہ سے وہ ساری تکلیف اور سارا زخم سب کچھ 1 منٹ میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہاں دشمن اعلان کر لیتے ہیں من قتل او اسر ابا بکر او محمد فلہو 100 ناقہ، جس نے محمد کو یا ابو بکر کو قیدی کیا یا گرفتار کیا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ دشمن تلاش کرتے ہوئے پھرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے غار میں تشریف فرما ہوتے ہیں، دشمن تلاش کرتے غار کے منہ کے دہانے پہ پہنچ جاتا ہے، غار نیچے ہے دشمن اوپر ہے۔ صدیق اکبر گھبرا جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، روتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر دشمن اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں گے، ہم نظر آ جائیں گے۔ حضور مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے آپ کی فکر ہے، میری جان آپ کے لیے حاضر ہے، لیکن کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر آپ غم نہ کھائیے، میری وجہ سے غمگین مت ہوئے، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے
نقطے کی بات، فرعون نے پیچھا کیا، موسیٰ کے ساتھی پریشان ہو گئے کہ اب ہم پکڑے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا لا تخف ان معی ربی، کہ میرے رب میرے ساتھ، معنا نہیں کہا۔ یہاں پر اللہ کے حبیب نے اپنے دوست، اپنے ساتھی حضرت صدیق اکبر کو کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ گویا کہ صدیق اکبر کو اللہ نے معیت کبریٰ عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ اے ابو بکر، تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں، ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن نے اسی نقشے کو قرآن میں سورہ برات میں نازل فرمایا، سورہ توبہ میں فرمایا لولا ان تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا۔ اگر تم محمد کی مدد نہیں کرتے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ اس کی مدد کر چکا ہے۔ جب وہ اپنے ساتھی سے اذ یقول لصاحبہ، جو اپنے ساتھی سے غار میں کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غمگین مت ہوئے، اللہ ہمارے ساتھ، آپ غم مت کھائیے، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے، لصاحبہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے لا تحزن ان اللہ معنا، تو صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ جو آدمی صدیق اکبر کو صحابی نہیں کہتا، نہیں مانتا، وہ قرآن کا منکر ہے اور وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطے کی بات علماء نے لکھی ہے، یہاں پر صدیق اکبر جب غم کھا رہے تھے یا رسول اللہ کہیں دشمن آپ کو دیکھ نہ لے، ہمیں دیکھ نہ لے، حضور نے فرمایا لا تحزن فرمایا، لا تخف نہیں فرمایا۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے لا تخف، ایک ہے لا تحزن، ان میں فرق سمجھیے۔ لا تخف اس وقت بولا جاتا ہے جب انسان کو اپنی جان کی فکر ہو، تو کہا جاتا ہے لا تخف، خوف مت کھا، ڈر مت۔ اور لا تحزن اس وقت بولا جاتا ہے جب انسان کو دوسروں کی فکر ہو، یہاں پر صدیق کو حضور کی فکر تھی، حضور کا غم تھا، کہیں حضور کو کچھ ہو نہ جائے، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تحزن، کہ صدیق اکبر سے کہہ دیجئے کہ آپ حضور کی فکر اور غم میں پریشان مت ہوئے، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو صدیق اکبر کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ جو کہتے ہیں میں صدیق کو نہیں مانتا، وہ قرآن کو نہیں مان رہا۔ جو قرآن کو نہیں مانے گا وہ کافر ہوگا، وہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دوسری خصوصیت، اللہ نے صدیق اکبر کو معیت کبریٰ عطا فرمائی، ان اللہ معنا، معیت کبریٰ عطا فرمائی۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو حضور کا ساتھی بنایا سفر ہجرت۔ اور چوتھی خصوصیت، اللہ نے صدیق اکبر کو اس امت کا سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار بنایا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ کوئی صحابی بھی نہیں کہہ رہا، حضور بھی نہیں کہہ رہے ہیں، حضور فرماتے تب بھی ہمیں کوئی شک نہیں تھا، یہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے
وہ شخص جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ آگے اللہ نے صدیق اکبر کی صفات بیان فرمائی، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کو مال دیتا ہے، غریبوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، مال یتزکا پاکی حاصل کرنے کے لیے، اور وہ اس لیے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے کہ آیا لوگ میری تعریف کریں، نہیں، لوگ میری شکریہ ادا کریں، نہیں، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، وہ کسی سے بدلے کا طالب نہیں ہے، وہ کسی کا شکریہ بھی سننا نہیں چاہتا، وہ مال جو دیتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ اپنے اعلیٰ رب کی رضا جوئی کے لیے مال دیتا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور اللہ نے فرما دیا کہ ان قریب میں اس سے راضی ہو جاؤں۔ اور قرآن میں یہی لفظ اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بھی فرمائے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ اے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اپنے صدیق کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ ان قریب میں اس سے راضی ہو جاؤں۔ اچھا، آپ سے ایک سوال ہے، قرآن صرف حضور کی زندگی کے لیے ہے یا قیامت تک کے لیے ہے؟ بولیے، قیامت تک کے لیے ہے، تو گویا کہ صدیق اکبر کے لیے جو اللہ نے اتقا کا لفظ بولا ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور جو حضور صدیق اکبر کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا۔ صدیق اکبر کی اور بھی بہت سے خصوصیات ہیں، ایک اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جس روزے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں اسی روزے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مدفون ہے۔ محدث امام خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ ودفنا فیہا۔ آپ علیہ السلام، توجہ غور سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں، ابو بکر اور حضرت عمر، یہ تینوں حضرات اللہ نے ایک ہی مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے ایک ہی مٹی سے پیدا کیا اور ایک ہی مٹی میں ہم دفن ہوں گے، ایک ہی جگہ ہم دفن ہوں گے۔ یہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، محدث خطیب نے المتفرق المختلف نامی کتاب میں اس کو نقل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی خصوصیت وہ یہ کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپس میں تھوڑی سی انبن ہو گئی تھوڑی سی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے معذرت کر لی حضرت عمر سے، لیکن حضرت عمر تھوڑے جلالی تھے، وہ اتنے جلدی راضی نہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف لائے، ممبر پر بیٹھ گئے، آپ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا، حمد و ثنا کی اللہ کی، حمد و ثنا کے بعد فرمایا یا تم میں سے کوئی شخص اللہ کے لیے میرے ساتھی کو راضی کیوں نہیں کرتا؟ تم میں سے کوئی شخص اللہ کے لیے میرے ساتھی کو راضی کیوں نہیں کرتا؟ اور 3 دفعہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور پھر فرمایا جس وقت تم میری تکذیب کر رہے تھے اس وقت ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا، جب لوگ مجھے پتھر مار رہے تھے اس وقت ابو بکر مجھے بچا رہا تھا، جب لوگ مجھے تانے دے رہے تھے اس وقت ابو بکر میرا ساتھی تھا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں شاعر، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں کے عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں کے عاشق۔ تو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ 183 احادیث
حضرت صدیق اکبر کی شان میں موجود ہے۔ ایک حدیث بھی ہوتی تب بھی کافی تھا، اور قرآن کی متعدد آیات آپ کی شان میں موجود ہے، اور آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ جو آپ کو صحابی نہ مانے وہ دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے وہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام منبر پر تشریف لائے آخری ایام میں، حمد و ثنا کے بعد لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں، میرے اوپر جس نے بھی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دیا، لیکن سب سے زیادہ احسان مجھ پر ابو بکر نے کیا، اور مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنے ابو بکر کے مال نے مجھے دیا، اور ابو بکر کو اس کے احسانات کا بدلہ اللہ آخرت میں دے گا۔ اور سب سے پہلے جنت میں، میرے امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واحد وہ ہستی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے کہیں گے، آج خوش آمدید، مرحبا مرحبا، خوش آمدید، مرحبا مرحبا۔ اور فرمایا، اگر میں اپنی انسانوں میں سے کسی کو دوست اور خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا تو اس لیے میں ابو بکر کو خلیل نہیں بنا سکتا۔ یہ میرا اسلامی بھائی ہے، اس کا میرے ساتھ اسلامی اخوت۔ اور فرمایا، مسجد نبی کی طرف کھلنے والے سارے دروازے بند کر دو سوائے حضرت ابو بکر کے دروازے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا رہے۔ آپ علیہ السلام جب بیمار ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف فرماتے، صحابہ نماز کے انتظار میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے عائشہ سے فرمایا کہ لوگوں سے کہو، ابو بکر سے کہو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، رسول اللہ وہ بڑے نرم دل ہے، آپ کو مصلی خالی دیکھیں گے تو ان کو برداشت نہیں ہو سکے گا اور وہ روئیں گے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا، ابو بکر سے کہیں کہ دوبارہ نماز پڑھائیں۔ ابو بکر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس دوران آپ علیہ السلام تھوڑے سے افاقہ ہو جاتا، آپ تھوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ 2 آدمی کے سہارے مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور ابو بکر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں۔ 2 رکعتیں آپ نے پڑھائی اور 2 رکعتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ واحد وہ ہستی ہے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے زمانے میں 17 نمازیں پڑھائی امت کو۔ 17 نمازیں آپ کے دور میں آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما تھے اور پڑھائی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے میرے بھائی عبد الرحمن کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں اب ابو بکر کے لیے خلافت لکھ لیتا ہوں، لیکن پھر بعد میں آپ نے ارادہ ملتوی کر دیا، لکھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، اور آپ نے فرمایا، یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ اور مومن ابو بکر کے علاوہ کسی اور پہ راضی نہیں ہوں گے، سارے انکار کر دیں گے، ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو منتخب ہی نہیں کریں گے۔ ایک عورت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور فرمایا کہ اگر میں آپ کو نہ پاؤں پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو 22 جمادی الثانی، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یوم وفات ہے۔ ہمیں علامہ اقبال کے یوم وفات تو معلوم ہے، اور اس دن ہم چھٹی بھی کرتے ہیں۔ قائد اعظم کا یوم وفات بھی معلوم ہے، اس دن بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ چھٹی کرتے ہیں۔ لیکن افسوس اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ، آپ علیہ السلام کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر، باقی جو خلفاء ہیں وہ آپ علیہ السلام کے خلفاء نہیں ہیں، ان کو امیر المؤمنین کہا جاتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ براہ راست آپ علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، آپ علیہ السلام کے خلیفہ ہیں۔ اور 22 جمادی الثانی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی 63 سال کی عمر میں۔ حضور علیہ السلام کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی۔ تو اس لیے ہم اس دن کی مناسبت سے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح باقی لوگوں کے یوم وفات پہ چھٹی منائی جاتی ہے سرکاری طور پر، تو اس دن کی مناسبت سے بھی کیا ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ چھٹی کیوں ہے۔ چھٹی اس دن کون سی ہستی دنیا سے گئی ہے؟ امام الصحابہ، سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی،
اور ان لوگوں کے لیے بھی میں کہتا ہوں جو کالے دل والے ہیں، کالے کپڑوں والے ہیں. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا دنیا میں تو سب سے پہلے کس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے؟ شیطان نے انکار کیا نا. شیطان نے کہا میں آدم کو جو آپ کا خلیفہ ہے میں اس کو سجدہ نہیں کرتا. تو جب اللہ کے حبیب کے جو خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق، اس کی خلافت کا بھی سب سے پہلے انکار کرنے والے شیطان کی اولاد ہی ہیں، سبائی قسم کے لوگ ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی